شیر کا احسان۔ پرانے زمانے میں شہر سے کوسوں دور ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ہزاروں لوگ پانی میں بہہ گئے، لاتعداد گھر تباہ و برباد ہو گئے اور سینکڑوں لوگ پانی میں ڈوبنے سے بچ تو گئے مگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا تھا۔ گاؤں میں ایک غریب کسان تھا، ایک سونار سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ اس نے سونار کی تلاش کیا تو اتفاق سے اس کا گھر اور سب گھر والے سلامت تھے۔ کسان اپنی بیوہ کے ساتھ جب اپنے دوست سونار کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ بھائی میرا گھر تو چلو سیلاب سے بچ گیا مگر دکان سیلاب سے برباد ہو گئی اور تمام مال اور زیورات بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ پھر کیا کریں؟ کسان نے سونار سے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ شہر چلتے ہیں، وہاں جا کر ضرور کہیں نوکری یا مزدوری مل جائے گی۔ راستہ بہت طویل ہے اور ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، راستے میں جنگل بھی آتے ہیں۔ کسان نے خیال پیش کرتے ہوئے کہا، تو کیا دو ہمت کرو، اللہ مالک ہے، یہاں تو کوئی ہماری مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ بادشاہ کو کیا پتا کہ ہم کس مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ سونار کے خیالات سے کسان کو بہت حوصلہ ملا۔ اس کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی سونار ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، بادشاہ تک اپنے حالات اور مصیبت کی خبر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے تو کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گے۔ سونار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہم لوگ دونوں کی بیوی بچے گاؤں میں ہی رہیں گے، دوسرے گاؤں سے میرا بھائی کھانے پینے کا سامان لے کر آنے والا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ کہا، ہاں سونار بھائی، مشورہ تم نے ٹھیک ہی دیا ہے۔ آخر دونوں نے ضرورت کا کچھ سامان ساتھ لیا اور گھر شہر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے شام تو کسی محفوظ درخت پر چڑھ کر آرام کر لیتے، پھر جب دن نکل آتا تو سفر شروع کر دیتے۔ چلتے چلتے آخر کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ سونار کو بخار نے آ گھیرا اور وہ بیچارہ چلنے سے بھی معذور ہو گیا۔ آخر کسان نے اسے درختوں کے آڑ میں محفوظ جگہ پر لٹا دیا، چاروں طرف آگ روشن کر دی تاکہ کوئی موذی جانور یا درندہ قریب نہ آ سکے، اور خود گرتا پڑتا جنگلی پھل وغیرہ تلاش کرنے چل دیا۔ وہ دور چلا تھا کہ راستے میں سے ایک شیر ملا جو درد کی تکلیف سے بے حال ہوئے جا رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر کسان کو تھرتھری سی لگی، یعنی وہ پریشان ہو گیا اور ڈر گیا، مگر شیر پھر ہی بھی نہ اٹھ سکا، بلکہ کسان سے کہنے لگا، اے بھائی میں تجھے کچھ نہ کہوں گا، تم میری مدد کر دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ کسان نے شیر کو انسان کی زبان میں بات کرتے دیکھا تو بھی ڈر گیا۔ شیر نے کہا، اے بھائی مجھے ڈر نہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے بات کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے زبان دے دے۔ کسان کے اندر بہت ہمت پیدا ہوئی اس بات سے۔ اس نے قریب جا کر پوچھا، اب بتا تیری کیا مدد کروں؟ بھائی میرے پچھلے پاؤں میں بہت بڑا کانٹا گھس گیا ہے، اس کی تکلیف سے مرا جاتا ہوں، تجھے خدا کا واسطہ یہ کانٹا نکال دے، میری جان بچا لے، ورنہ کوئی شکاری ادھر آ گیا تو میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے قید کر لے گا۔ کسان نے خدشہ ظاہر کیا، کانٹا تو نکال دوں گا مگر کیا بھروسہ کہ تم مجھے کھانا کا نوالا نہیں بنائے گا؟ شیر نے عاجزی سے کہا، وعدہ کرتا ہوں میں تجھے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا، بھلا کوئی اپنے محسن کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ایسا تو تم انسانوں میں ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ کسان نے ہمت کی، آگے بڑھ کر شیر کے پاؤں کے اندر سے جو کانٹا گھسا ہوا تھا اسے نکال دیا، زخم کو صاف کر کے اوپر رومال پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ شیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے نیک انسان، تیری اس نیکی کا میں کیا بدلہ دوں؟ آج میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کسان شیر کے ساتھ چل پڑا۔ کسان نے شیر سے کہا، اے شیر بھائی، میں ایک اور ساتھی بھیج جو دور جنگل میں بیمار پڑا ہوا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا، پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے جنگلی پھل وغیرہ کا درخت بتا دے تو مہربانی ہوگی۔ شیر نے کہا، اے نیک دل انسان، تیرا دوست بھی میرا دوست ہے، سن، ابھی کچھ دنوں پہلے جو شکاری اس جنگل میں مجھے شکار کرنے آئے تھے، میں نے اور میری شیرنی نے موقع پا کر ان دونوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا، وہ محفوظ ہے، آپ پہلے ادھر چل اور وہاں وہ سامان اٹھا کر لے جا، اور پھر میں تجھے ایک ایسی نایاب بوٹی کا پودا دکھاؤں گا، چاہے کیسا ہی بیمار ہو، اس کی پتیاں پیس کر مریض کو پلا دیں تو انشاءاللہ 1-2 دن میں بالکل تندرست و توانا ہو جائے گا۔ ہم جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو اکثر یہی بوٹی تلاش کر کے کھا لیتے ہیں۔ پھر شیر نے ایک درخت کے نیچے کھانے پینے کے سامان کی طرف لے جا کر کہا، اے نیک دل آدمی، یہ سامان اٹھا لے۔ کسان کھانے پینے کا سامان کپڑے میں باندھ کر کاندھے پر اٹھا کر شیر کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر شیر نے چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرف پنجے سے اشارہ کرتے ہوئے کسان سے کہا، یہ وہ پودا جو بیماری میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہے۔
غریب آدمی نے جلدی جلدی کچھ پودے توڑ کر سامان میں رکھ لیے۔ شیر نے مشورہ دیا، یہ بوٹی تم اپنے دوست کو کسی پتھر سے کچل کر پانی سے کھلا کے دینا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تندرست ہو جائے گا۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اچھے شیر تیرا کسان نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اچھے شیر تیرا بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت چاہیے، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ شیر نے کہا، اے بھائی اتنی جلدی نہ کر، مجھے کچھ اور بھی خدمت کرنے دے۔ کافی دنوں پہلے ایک شہزادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے آیا تھا، مگر چیتے اور ریچھ نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ کچھ جان بچا کر بھاگ نکلے، مگر شہزادہ اور اس کا ایک ساتھی مارے گئے تھے۔ شہزادے کے گلے موتیوں کے ہار تھے۔ چیتا اور ریچھ ان کی لاشوں کو کھا رہے تھے۔ دیکھ کہ اچانک میرا ادھر سے گزر ہو گیا، میں نے جو زور سے دھاڑا تو ڈر کر بھاگ گئے۔ یہ ہیرے موتیوں کے ہار میں لے کر آیا اور اپنے غار میں ایک جگہ چھپا دیے، یہ تم لے جاؤ اور بادشاہ کو دے دینا، شاید بادشاہ اور ملکی شہزادے کے غم میں روتے ہوں گے۔ شیر کسان کو غار کے اندر لے گیا اور پنجے مار کر ایک جگہ گھاس میں چھپ ہوئی ہار کسان کو دکھاتے ہوئے کہا، اس نے تم لے جاؤ، جو چاہو کر لینا، مگر اچھا ہو بادشاہ کو اپنا تحفہ بنا کر دے دو تاکہ تمہیں اس سے زیادہ انعام ملے۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کیا۔ شیر نے کہا، جاؤ، خدا حافظ، ہمیشہ نیک رہنا اور نیکی کرتے رہنا۔ کسان شیر سے رخصت ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا، سنار کو اٹھا کر اسے بوٹی کو چل کر پلا دی۔ کچھ ہی دیر میں سنار کا بخار ختم ہو گیا اور وہ بھلا چنگا نظر آنے لگا۔ کسان نے جب تمام حالات بتائے اور شہزادے کی قیمتی جواہر کے ہار دکھائے تو سنار کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور جواہرات چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ کھانے پینے کا ذخیرہ مل چکا تھا، لہذا دونوں پھر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آتا ہوا قافلہ مل گیا اور وہ بھی قافلے میں شامل ہو کر چل پڑے۔ شہر کے پاس ایک مسافر خانے میں یہ دونوں ٹھہر گئے۔ سنار کے دل میں لالچ تھا، جیسے ہی موقع ملا وہ جواہرات چرا کر بھاگ نکلا اور گھر کی راہ لی۔ ادھر ملکہ بیٹے کے غم میں بیمار ہو کر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بادشاہ کا اعلان تھا کہ جو کوئی ملکہ کا علاج کر کے اس سے اچھا کرے گا، اس سے آدھی سلطنت انعام دی جائے گی۔ ملکہ روز بروز موت کی طرف جا رہی تھی، بڑے بڑے مشہور طبیب آ رہے تھے، مگر کسی سے شفا نہیں ہو رہی تھی۔ کسان بادشاہ کے محل پہنچا اور سپاہیوں سے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اے شخص، یہاں کئی ملکوں کے معالج آئے، تم تو طبیب بھی نہیں لگتے، کہو پھر کیسے علاج کرو گے؟ ہم پہلے ہی شہزادے کی جائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ کسان نے کہا، اللہ کا آپ کو اور ملکہ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ سلامت مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ملکہ عالیہ کے پاس لے جائیں، چلا پہلے ہی خوراک سے ملکہ عالیہ تندرست ہونے لگیں گی۔ اچھا یہ بات ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ بادشاہ ملکہ کے پاس کسان کو لے کر گیا۔ کسان نے جیب سے بوٹی نکال کر اسے پانی میں گھول کر جیسے ہی پلایا، ملکہ کے ہاتھ پاؤں میں جنبش ہونا شروع ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے دن وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو گئی۔ تمام کنیزیں اور خود بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شام تک ملکہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے غریب اور نادار عوام کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے، کسان کو آدھی سلطنت دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ کسان نے بادشاہ سے کہا، علی جا شہزادہ شکار کے دوران مارا گیا تھا۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک سارے حالات کا بادشاہ سے ذکر کیا۔ سنار کی بدعہدی اور دھوکے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سنار شہزادے کی قیمتی ہار چرا کر فرار ہو گیا ہے۔ گاؤں میں سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہیوں سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہوئے اس نے مدد کرنے کی اپیل کی۔ بادشاہ کو سنار کے دھوکے بازی پر سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے سنار کو فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ گاؤں والوں کے لیے امدادی سامان اور مدد کے لیے کارندے الگ سے روانہ کر دیے۔ سنار کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے سر قلم کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کرتے ہوئے غصے سے کہا، چوروں لٹیروں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ بادشاہ نے کسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے آدھی سلطنت دینے کا خواہش کی تو کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اور آپ کی حکومت کو اللہ سلامت رکھے، آپ کی ضروریت آپ کے ملک کو ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس نے اپنا بیٹا بنا کر بعد میں وزیر اعظم بنا دیا۔